جا کے دیکھا تو بچے کی زندگی واپس آ گئی. یہ ہے غازی کا نام, یہ ہے فرش اعضا. اس کی قدر کو جانو, اس کی قیمت کو جانو. مراسم بنا کے نہیں آؤ کہ بھائی یہ ہمیں اعضا آ گیا اب تمہیں گھر میں آنے نہیں, آؤ سیکھ کے جاؤ. کہ یہ آزاداری کا فائدہ اگر انسان کو پتہ چل جائے, جب دنیا سے جاؤ گے نا تب پتہ چلے گا کہ یہ آزاداری کا کیا فائدہ تھا. انسان حسرت کرے گا کہ پروردگار ایک مرتبہ جس دنیا میں مجھے بھیج دے میں فرش اعضا پہ جا کے بیٹھوں, اس لیے کہ اتنی برکتیں. اور آج دشمن اسلام آزاداری کو ہی خراب کر رہے ہیں. جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کوئی ماتم نہیں کرتا نظر آتا. ماڈرن ہو گیا ماتم کرے. یہ ماتم کا کتنا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے ماتم کا کہ تمہارے ہاتھ جب سینے پہ پڑتے ہیں نا, یہ سینے پہ نہیں پڑتے, یہ شہزادی کے سینے میں لگی ہوئی آگ کو بجھاتے ہیں. یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے, یہ تمہارے ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں پڑتے, یزید کے منہ پہ تماچے رکھتے ہیں. اس کو فروغ تو حرام نہ ہونے پائے, اس کو فروغ دیجیے, ماتم کیجیے, عزاداری کیجیے. عزاداری کا اتنا فائدہ ہے کہ ٹائم نہیں رہا لیکن یہ واقعہ بھی سن لیجیے کہ پاکستان جب بنا ہے نا تو ٹوٹل 32 خاندان تھے جو پیسے والے تھے. اب تو خیر 32,000 خاندان ہوں گے, لیکن اس وقت جب پاکستان بنا تھا کہ جو بہت زیادہ پیسے والے تھے وہ 32 خاندان تھے. ان میں سے ایک خاندان تھا کہ جس کا تعلق اسی کمیونٹی سے یعنی کھوجا کمیونٹی سے, گوکل خاندان. انتہائی پیسے والا. یہ شیعہ کیسے ہوئے یہ ان کا نوکر بتاتا ہے. قوم میں ہمارے ایک دوست کو ان کا نوکر ملا تو پوچھنے لگا کہ تم کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کی. کہا پاکستان کی, ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نام سنا, جانتا نہیں. پھر اس نے پورا قصہ سنایا. کہا جانتے ہو یہ گوکل خاندان کیسے شیعہ ہوا؟ کہا نہیں. کہا یہ اتنا پیسے والا خاندان تھا, ہندو تھا, اتنا پیسے والا خاندان. اس زمانے میں لکھپتی خاندان, اور پیسے والوں کے جیسے طریقہ ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے نوکر ہوتے ہیں. ان کے گھر میں بھی نوکر ہی نوکر. ایک بچی ان کے گھر کی تھی کہ جس کو ایک مومنہ کے حوالے کیا تھا کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو. اس کا کوئی کام نہیں تھا, بس اس بچی کو دیکھنا ہے. اور بچہ جس کو بچپن سے دیکھے اس سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. اب تو نہ دن میں اس کے بغیر رہتی نہ رات میں. لیکن یہ مومنہ اور محرم آ جائے تو مومن ہو یا مومنہ, اس کا دل سینے میں نہیں رہتا, عزا خانے میں رہتا ہے. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, عزاداری ضرور کرتا ہے. تو یہ مومنہ بھی اگرچہ ہندوؤں کے گھر میں کام کری تو کیا وجہ کہ ہے تو مومنہ نا. مجلس میں جاتی ہے, اس بچی کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہے. جب سب ماتم کرتے ہیں بچی ماتم کرتی, سب کو دیکھ رہی بچی ماتم کرنے لگی. خدا کا کرنا ایسا ہوا بچی بیمار ہوئی اور اسی غم میں, بچی بیمار ہوئی اسی مرض میں انتقال ہو گیا. اچھا ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ پیسے والے ہوتے تو صندل میں کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے, اصلی گھی ڈالا جاتا ہے, مکھن سے جلایا جاتا ہے. غریب ہو تو ایسے ہی جلا دیا جاتا ہے. اور یہ تو پیسے والا خاندان, صندل کی لکڑی مکھن گھی سب لا کے جلائے گئے. ساری بچی جل گئی, سینہ نہیں جلا. اور لکڑی جمع کی گئی کہ اس کو جلایا جائے. ایک مرتبہ نوکرانی آگے بڑھی, کہا اس کو نہیں جلاؤ, یہ نہیں جلے گی. پوچھا کیوں, کیا خاص بات ہے کہ اب نہیں جلے گی؟ کہا اس لیے کہ میرے ساتھ مجلس امام حسین میں جاتی تھی, جب میں ماتم کرتی تھی نا میرے ساتھ یہ بھی ماتم کرتی تھی. تو جو ہاتھ غم حسین میں سینے پہ بڑھ جائے نا, خدا اس کو دنیا کی آگ سے بھی نہیں جلاتا. عزاداری عقیدت کے ساتھ بنائیے, حسین کی مدد کیجئے. کہ حسین نے روز عاشور جو کہا نا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, یہ خالی عاشور کے لیے نہیں تھا, یہ آج تک آواز آ رہی ہے کہ ہر آدمی کو حسین کی مدد کرنی ہے.
حسین کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، خود بھی دیندار بنو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہو۔ عاشور کا دن آ گئے، فوج پہ فوج ابن زیاد کے پاس آ رہی ہے، اور جب لشکر نیا آتا ہے ایک مرتبہ خوشی کے بینڈ بازے بجتے ہیں۔ زینب صبح سے یہ منظر دیکھ رہی، زینب صبح سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ جاؤ ذرا ہمارے بھائی کو تو بلا کے لاؤ۔ فضہ کہیں، کہا مولا آپ کو شہزادی بلائے۔ کہا ہے بھائی اس صبح سے ابن زیاد کے لشکر میں خوشی کی آوازیں کیوں ہوتی؟ کہا کہ جب کوئی نیا لشکر آتا ہے نا تو خوشی منائی جاتی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اے بھیا کیا کوئی دنیا میں نہیں جو تمہاری مدد کے لیے آ سکے؟ کیا دنیا میں کوئی بھی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو تمہاری مدد کے لیے آ سکے؟ کہا بہن زینب تم نے بابا علی کا بھی زمانہ دیکھا، بھائی حسن کا بھی زمانہ دیکھا، ارے کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ زینب نے کہا بھائی اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو کیوں نہیں بلاتے؟ حسین نے کہا ہاں اچھا نام یاد دلایا، ارے میرے بچپن کا ساتھی حبیب۔ حبیب کون ہے؟ حسین کے بچپن کے دوست۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مدینے میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول رکے اور ایک بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اپنے زانوں پہ بیٹھایا۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول کبھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جب اتنے سارے بچے ہوں تو ایک کا احترام کریں باقی کو چھوڑ دیں۔ کہا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے عجیب منظر دیکھا ہے کہ اتنے سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا، حبیب کو اٹھایا، چوما بھی، سینے سے لگایا، اپنے زانوں پہ بیٹھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا میرا بیٹا حسین مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، حبیب اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جہاں سے میرے حسین کے قدم اٹھتے ہیں نا حبیب وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ یہ ہے حبیب، یہ ہے حبیب۔ اور یہ واقعہ بھی میں نے علماء سے سنا کہ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے والد مظاہر سے کہا اے بابا میں اپنے دوست حسین کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ مظاہر اپنے بیٹے حبیب کو لے کے گئے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا حبیب آپ کے بیٹے حسین کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حسین سے کہو دعوت۔ حبیب نے اپنے دوست کو دعوت دی، دعوت قبول ہوئی، چلے گئے۔ اب جس دن دعوت کے دن آیا ہے نا اس دن حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا، بار بار گھر کے دروازے پہ جا کے دیکھتے کہ حسین گھر سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں۔ جب انسان محبت کرتا ہے نا کسی سے شدت کے ساتھ تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن گھر کے دروازے سے کتنا دور نظر آئے گا، حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اب اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ چڑھ کے دیکھ رہے کہ حسین گھر سے نکل رہے یا نہیں نکلے۔ ایک مرتبہ اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا اور گرے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ مظاہر نے اپنے بیٹے حبیب کو دیکھا کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، ایک مرتبہ بیٹے کو چادر میں لپیٹا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ حسین کو پتہ چل جائے اور حسین کھانا نہ کھائیں۔ میں کہوں گا اے مظاہر تم کو حسین کی کھانے کی اتنی فکر، ابھی تو مدینہ ہے، کربلا میں اگر تم ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ حسین 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اللہ کے رسول اپنے نواسے کے ساتھ دعوت پہ آئے، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا۔ مظاہر نے کہا اللہ کے رسول کھانا شروع کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دعوت میری تو نہیں، دعوت تو حسین کی ہے نا، حسین شروع کرے گا کھانا تو میں کھاؤں گا نا۔ مظاہر نے کہا ہے فرزند رسول کھانا شروع کیجئے۔ حسین نے کہا تم میرے میزبان تھوڑی ہو، میرا میزبان تو حبیب ہے، جب تک میرا دوست نہیں آئے گا میں کھانا شروع نہیں کروں گا۔ اور یہ کہے کہ ایک مطلب آواز دی ہے حبیب اپنے دوست کو بلا کے ارے کھانے پہ نہیں جاؤ گے، بس اتنا آواز دینا تھا کہ خدا نے حبیب میں جان ڈالی۔ تو آج جب زینب نے
حسین کو حبیب کی یاد دلائی نا. حسین نے خط عجیب طرح مخاطب کیا, السلام علیکم یا ایھا الرجل الفقیہ, اور خط لکھ کے بھیجا کہ اے رجل فقیہ, آج فاطمہ کے بیٹے کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے, چاروں طرف دشمنوں میں گھس چکے, تمہاری مدد کی ضرورت ہے. خط بھیجا, حبیب کھانا کھا رہے ہیں گھر میں, ایک پتہ نوالا حلق میں اٹک گیا. اپنی زوجہ سے کہا کہ نہ جانے کیا مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے, آج کھانا حلق میں اٹک رہا ہے. میں کہوں گا حبیب کھانا اس لیے اٹک رہا ہے کہ تمہارا دوست بھوکا ہے, تمہارے حلق سے نوالا اس لیے نہیں اترا کہ حسین فاطمہ کا بیٹا بھوکا ہے. ابھی یہ بات